گزشتہ ہفتے بلوچستان اسمبلی کی ایک رکن ماہ جبیں شیران اپنی گود میں بچہ لے آئیں۔ کچھ ارکان اسمبلی نے ایوان میں ایک غیر رکن یعنی بچے کی موجودگی پہ اعتراض کیا، چنانچہ قانون کے مطابق ماہ جبین کو اجلاس چھوڑنا پڑ گیا۔ توقع تھی کہ اس واقعے کے بعد اسمبلی کے اسپیکر حکم جاری کرتے کہ اسمبلی بلڈنگ میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈے کیئر سینٹر بھی قائم کیا جائے، مگر تاحال اسپیکر یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایسا کوئی حکم سامنے نہیں آ سکا۔ یہ معاملہ صرف ایک اسمبلی کا نہیں بلکہ تمام کارکن خواتین کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اس بارے میں قانون سازی فوری توجہ کی متقاضی ہے، لہٰذا یہ حکومتوں اور اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریوں کو جتنا سہل بنا سکے بنائیں۔ ویسے شیرخوار یا اپنی دیکھ بھال خود نہ کرنے والے بچوں کو کام کی جگہ پہ اپنے ساتھ رکھنا کوئی معیوب بات نہیں۔ 2003 میں آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کی رکن اسمبلی کرسٹی مارشل جب اپنے بچے کو اسمبلی اجلاس میں لائیں اور انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو اسپیکر نے انہیں اجلاس چھوڑنے کا حکم دیا اور تعویل یہی پیش کی کہ انہیں دودھ پلانے پہ نہیں بلکہ اس پہ اعتراض ہے کہ بچہ اسمبلی کا رکن نہیں، لہٰذا وہ ایوان میں نہیں آ سکتا۔ اس واقعے پہ خاصی تو میں ہوئی اور پھر شیرخوار بچوں کے تعلق سے اسمبلی ضوابط میں ترمیم کی گئی، چنانچہ بعد ازاں ایک رکن اسمبلی ایلن سینڈل اپنی بچی کے ساتھ باقاعدہ اسمبلی کی کارروائی میں بھی حصہ لیتی رہیں اور اس کی نگہداشت بھی کرتی رہیں۔ لیزیا رنزولی 2010 میں یورپین پارلیمان کی رکن بنی۔ وہ اپنے ہمراہ 1.5 ماہ کی بیٹی وکٹوریا کو باقاعدگی سے ہر اجلاس میں اگلے 4 برس تک لاتی رہیں۔ ننھی وکٹوریا پارلیمانی آداب کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ جب کسی قرارداد کے حق میں ووٹنگ ہوتی تو وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کر دیتی۔ پوری پارلیمان ننھی وکٹوریا کی اداؤں سے محظوظ ہوتی تھی اور اسے یورپی پارلیمان کا اعزازی رکن سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ برس اپریل میں امریکی سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ کا پیش کردہ بل منظور ہوا، جس کے بعد اب امریکی سینیٹ کی رکن ماؤں کو بھی شیرخوار بچے ساتھ لانے کی اجازت ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن کو تو اب دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں وہ اپنی 3 ماہ کی بچی نیو تی آروہا کو بھی ساتھ لے آئیں۔ بطور کیئر ٹیکر نیو کے والد گیفرڈ کو بھی اس اجلاس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت ملی۔ اس وقت عالمی قیادت میں خواتین کا تناسب صرف 5% ہے۔ ان حالات میں ایسی خواتین کا ہر طرح سے خیر مقدم ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ہماری اسمبلیوں میں اس لیے شیرخوار بچوں کو لانے کی اجازت نہ ہو کیونکہ اگر وہ روئیں گے یا بے چین ہوں گے تو اسمبلی کی کارروائی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مگر جتنا غلغپاڑہ ہمارے ایوانوں میں مسلسل ہوتا ہے، کیا کوئی 3-4 ماہ کا بچہ اتنا شور کر سکتا ہے؟ البتہ میں ذاتی طور پہ بچوں کو اسمبلیوں کے ایوان میں لانے کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ اگر انہوں نے بھی وہی زبان اور اشارے سیکھ لیے جو بڑے برتتے ہیں تب کیا ہوگا؟ پھر بھی اگر پارلیمانی مائیں بچوں کو ساتھ لانا چاہیں تو یہ سہولت ان کا حق ہونا چاہیے۔